اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو مائٹوسس ہم نے پڑھی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. کلاس 11th کا ایک آج کا ٹاپک ہے. امپورٹنٹ کوسچن ہے، چھوٹا سا ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈس گیو دی امپورٹنس آف مائٹوسس یا واٹ از دی امپورٹنس آف مائٹوسس. تو مائٹوسس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیل ڈویژن کا ایک ٹائپ ہے. جو سیل ڈویژن میں نے پچھلے کئی دنوں سے آپ کو پڑھایا، مائٹوسس بھی پڑھایا. اس میں کون کون سے فیز ہیں، پرو فیز ہے، میٹا فیز ہے، انا فیز ہے، ٹیلو فیز ہے. اور ان فیزز میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے. ڈویژن آف نیوکلس کیسے ہوتا ہے، ڈویژن آف سائٹوپلازم کیسے ہوتا ہے، کروموزومز کیسے پولز پہ چلے جاتے ہیں سینٹریول کے ساتھ، اسپنڈل فائبرز کیسے وہاں ایکٹ، پھر گرو کیسے بڑھتا ہے. تو آج ہم امپورٹنس دیکھتے ہیں کہ اگر مائٹوسس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. تو اگر مائٹوسس ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتاؤں کہ اگر ایک ہیومن بینگ ہے، جب ایک ہیومن بینگ جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، دو ہیپلائڈ گیمیٹس ملتے ہیں، میل اور فیمیل گیمیٹ. ہیپلائڈ ہوتے ہیں، این نمبر ہوتا ہے ان میں کروموزوم کا، اور پھر ڈپلائڈ سیل بنتے ہیں، اس کو ہم زائگوٹ کہتے ہیں. پھر یہی سنگل زائگوٹ ریپیٹڈلی اٹ انڈرگوز تھرو مائٹوٹک ڈویژنز، یعنی کہ مائٹوسس کی پروسیس سے ریپیٹڈلی یہ زائگوٹ جو ہے یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے، ڈیوائڈ ہوتا ہے، تو الٹیمیٹلی ہیومن باڈی بن جاتی ہے. تو اس ہیومن باڈی میں آلموسٹ 6×10⁻12 سیلز ہوتے ہیں. تو یہ سارے سیلز بنتے ہیں اسی مائٹوسس سے. اگر مائٹوسس نہیں ہوتا تو انسان کی باڈی نہیں بنتی. تو جو بھی سومیٹک سیلز ہوتے ہیں، باڈی سیلز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی مائٹوسس سے بنتے ہیں. تو اب ہم بات کریں گے پلانٹس کی یا ٹریز کی. جو بھی پلانٹ بڑھتا ہے یا اس کی جو ڈرتھ ہے، ویڈتھ ہے، وہ بڑھتی ہے، وہ اسی مائٹوسس کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ جب وہاں کا جو اپیکل میرسٹم ہوتا ہے، آپ نے باٹنی میں پڑھا ہوگا، وہاں لیٹرل میرسٹمز ہوتے ہیں، اپیکل میرسٹمز ہوتے ہیں، میرسٹمیٹک سیلز ہوتے ہیں. تو وہ اپیکل میرسٹمیٹک سیلز اینڈ لیٹرل میرسٹمیٹک سیلز وہ اسی مائٹوسس سے ڈیوائڈ ہو کے پھر الٹیمیٹلی ان کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے اور ان کی ڈرتھ بھی بڑھتی ہے. تو اس کے اور بھی فائدے ہیں، وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ جب ایک سیل میں اس کی گروتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ جب وہ فلی گرو ہوتا ہے تو وہاں پہ مائٹوسس انڈیوس ہوتا ہے. پھر وہاں پہ ایک سگنل چلی جاتی ہے اس سیل میں کہ اب آپ کا جو ریشیو ہے، سائٹوپلازمک ریشیو، اور آپ کا جو یہ اندر والا نیوکلیئر ریشیو ہے، یہ ڈسٹرب ہوا ہے. اب آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکو گے تو آٹومیٹکلی ایک سگنل جاتی ہے اور وہاں پہ مائٹوجنز بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ڈویژن ہوتا ہے، وہ ڈویژن میں گھس جاتا ہے. تو اس کا دوسرا فائدہ ہے، اس کا دوسرا جو ہے کیریکٹرسٹک، وہ یہ ہے کہ مائٹوسس جب ہوگی، ایک پیرنٹ سیل جب ڈیوائڈ ہوتا ہے تو جو وہاں پہ ڈاٹر سیلز بنتے ہیں ان میں کروموزوم نمبر سیم ہوتا ہے، کروموزوم نمبر سیم ہوتا ہے. اور ایک ملٹی سیلولر باڈی جو بنتی ہے وہ اسی مائٹوسس کی وجہ سے بنتی ہے اور ان میں کروموزوم نمبر سیم ہوتا ہے. اگر کروموزوم نمبر سیم نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہوتا جو پروجینی آنے والے تھی وہ کیا بنتے، وہاں پہ کچھ اور ہوتے. لیکن سیم نمبر کروموزوم کی وجہ سے سیم سپیشی کے آرگنزمز بنتے ہیں اسی مائٹوسس سے. تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹ کسی آرگنزم کا، اسپیشلی ہم پلانٹس میں دیکھتے ہیں پاور آف ریجنریشن ہوتا ہے ان میں، اگر کوئی پلانٹ شڈ آف ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو وہ بنتا ہے اسی مائٹوسس سے. تو ریجنریشن اسی مائٹوسس سے ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن باڈی میں ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان ڈیلی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے تقریباً 5×10⁻⁹ سیلز آن ڈیلی روٹین، چاہے وہ ایلیمنٹری کنال ہو، چاہے وہ سکن ہو، چاہے وہ آر بی سیز ہوں، چاہے وہ ڈبلیو بی سی ہوں، پر منٹ، پر آور یا پر ڈے جب ہم دیکھتے ہیں تو پر 24 آورس میں 5×10⁹ ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالا گیا ہے، 5×10⁹ سیلز ڈسٹروائے ہوتے ہیں. تو ان سیلز کو دوبارہ بننے میں یہی مائٹوسس آتی ہے اور اسی مائٹوسس کی وجہ سے یہ سارے نئے سیلز بنتے ہیں. اگر مائٹوسس نہیں ہوتا تو اتنی سیلز کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے وہ آرگنزم مر جاتا. تو نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہیلنگ، کہ اگر کسی انسان میں کہیں زخم لگتا ہے، انجوری ہوتی ہے، تو جب اس کو
5 دن 10 دن لگتے ہیں، اس کے بعد اس کا وہ زخم بھر جاتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ وہ ہیلنگ ہوتی ہے اور وہ زخم وہاں پہ نئے سیلز بنتے ہیں، سکن برابر آتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی مائٹاسس کام کرتا ہے. اگر وہاں مائٹاسس نہیں ہوتا تو وہاں زخم کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ سیلز ہیں وہ نہیں ڈیوائڈ اور ری ڈیوائڈ ہوتے، تو الٹیمیٹلی وہاں پہ وہ زخم ہیل اپ نہیں ہوتا. تو انجری ہوگی، اس کو ہیل اپ کرنے میں مائٹاسس آتا ہے. ڈاٹر نیوکلے بنتے ہیں، وہاں پہ کروموسوم نمبر سیم آتا ہے اور پھر وہ پروجنی سیم رہتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی پارٹ ختم ہو جائے تو وہاں پہ ریجنریشن ہوتی ہے، تو یہی کرتا ہے یہی مائٹاسس. اگر اتنے سارے سیلز ڈسٹروائے ہوتے ہیں ایک ہیومن باڈی میں یا دوسرے آرگنزم میں، تو وہاں پہ جو نئے سیلز بنتے ہیں اسی مائٹاسس کی وجہ سے بنتے ہیں. یا ایک پلانٹ بڑھتا ہے یا اس کی وحدت بڑھتی ہے تو اسی وہاں پہ جو بیکل میرسٹمیٹک سیلز ہوتے ہیں، لیٹر میرسٹمیٹک سیلز ہوتے ہیں، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، مائٹاسس کو اسی وجہ سے بنتے ہیں. یا ہیومن بینگز میں ایک سنگل زائگوٹ وہ ڈیولپ ہوتا ہے جب فیوژن ہوتا ہے ایگ کا سپرم کے ساتھ، تو زائگوٹ بنتا ہے، وہ سنگل سیل ہوتی ہے. لیکن وہ سنگل سیل پھر ڈیوائڈ اور ری ڈیوائڈ ہو کے ملینز اور ٹریلینز سیلز بنتے ہیں. وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس میں ملینز سیلز ہوتے ہیں، بلین سیلز ہوتے ہیں. تو وہ سیلز بنتے ہیں صرف اسی مائٹاسس پروسیس کی وجہ سے. تو یہ مائٹاسس بہت ہی اہم ہے. تو نیکسٹ ہم یہ بتائیں گے کہ لاسٹ پہ کہ اگر مائٹاسس جو ہے، مائٹاسس کی وجہ سے ایک ریلیشن سا رہتا ہے، کچھ کریکٹرز پاس ہوتے ہیں فرام پیرنٹس ٹو آف سبلنگس، ماں سے میٹرنل سائڈ سے، باپ سے پیٹرنل سائڈ سے. تو ایک کچھ اس پروجنی میں ایک ریلیشن شپ سی رہتی ہے پیرنٹس کے ساتھ. تو جہاں پہ اس کے یہ میرٹس ہیں، وہاں پہ ایک بڑا ڈیمیرٹ یہ بھی ہے کہ جو کینسر سیلز ہوتے ہیں، اللہ بچائے، انکنٹرولڈ سیلز آف سیلز جو ہوتا ہے، انکنٹرولڈ ڈویژن آف سیلز رادر. تو یہ کینسر سیلز جو ہوتے ہیں نارملی یہ ہر ایک انسان میں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ پھر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس مائٹاسس کی وجہ سے کبھی کبھی کینسر سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، امپورٹنس آف مائٹاسس، جو میں نے آپ کو بتا دی. تو پھر سائٹوکائنس اگر یہ آپ کو ٹرم آئے گی تو میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہو گیا ڈویژن آف سائٹوپلازم، اور کیریوکائنیسس یہ ہو گیا ڈویژن آف نیوکلیس. یہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو آج کا ٹاپک یہی تھا 11th کلاس زولوجی کے لیے. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو.